اس انٹیریل میں اب کہنا پڑے گا آپ کی محنت کہوں یا کربلا والے کا فیضان کہوں؟ ایسے ہی کرتے رہنا، بولو انشاءاللہ انشاءاللہ، اور یقین ہے انشاءاللہ کہ ہوتا رہے گا۔ جائز میں برکت ہوتی ہے اور اس کو بڑھاتے رہنا۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس حاضری کو محبوب کے مقدس نالین پاک کے صدقے قبول فرمائے، آمین۔ دیکھو میں وعدے کے مطابق حاضر آیا ہوں، ابھی یہاں سے چل کے مجھے الہ آباد جانا ہے۔ حافظ روشن صاحب، علامہ نسیم صاحب، پھر ہمارے تمام احباب یہ ہمارے ہیں، اور میں اپنوں کو بہت چاہتا ہوں، میں ان کی بات کاٹ نہیں پاتا، تو میں تقریر کی غرض سے نہیں، حاضری کی غرض سے میں آیا ہوں۔ چند لمحہ آپ برداشت کرو، اس کے بعد اللہ کا شکر ہے جن جن لوگوں کو آپ نے اشتہار میں پڑھا ہوگا، اللہ کا شکر ہے وہ تمام عظیم شخصیات سب تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ آپ خوب محسوس ہوں گے۔ پہلے ایک مرتبہ پورا مجمع بولے یا حسین، یا حسین، اور بلند آواز سے بولو یا حسین۔ پہلے تحت میں ایک شعر پڑھتا ہوں، اسے سنو۔ شعر یہ ہے نعت پاک کا کہ ایک دن خواب میں نے یوں مدینہ دیکھا، ایک دن خواب میں نے یوں مدینہ دیکھا، جیسے پیاسے نے بڑی دور سے دریا دیکھا۔ اور شعر پڑھوں تو جواب بھی اسی طرح آنا چاہیے کہ دینے والا نہ تھکا، تھک گئے لینے والے، دینے والا نہ تھکا، تھک گئے لینے والے، یا حبیبی یا رسول اللہ، دینے والا نہ تھکا، تھک گئے لینے والے، آپ کے در پہ عجب میں نے کرشمہ دیکھا۔ آپ کے در پہ عجب میں نے کرشمہ دیکھا۔ ایک شاہکار مؤذن کی صدا گونج اٹھی، ایک حالہ اس شاعر نے لکھا تھا معاذ اللہ ایک سیاہ فام، لیکن یہ ہمارے بزرگوں کے آپ کے لیے درست نہیں ہے۔ ہاں، بروز حشر جن کا ان سے زیبا چاند سے بھی زیادہ روشن ہوگا، ہم انہیں سیاہ فام کہتے ہیں، اسی لیے تو زیادہ سے زیادہ اعلیٰ ایک شاہکار مؤذن کی صدا تھی تو پیار کے رنگ میں ڈوبا ہوا کعبہ دیکھا۔ اب کون بیمار کو دیتا ہے تسلی جا کر، کون بیمار کو دیتا ہے تسلی جا کر، میں نے اوروں پہ بھی گرتا ہوا کوڑا دیکھا، میں نے اوروں پہ بھی۔ بس میں سیدھے سیدھے آپ سے جڑ جاتا ہوں۔ حدیث شریف میں ہے، آپ سرزمین کربلا ذہن میں رکھو، ایک طرف یزید کا ظلم، ایک طرف امام کا صبر، یہ دماغ میں رکھو۔ اور حدیث پاک کا مفہوم سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص، کوئی آدمی اگر حسد میں، بغض میں، مدینہ منورہ کے کسی تنست کے ایک ہرے پتے کو اگر حسد سے ایک پتا
مدینہ منورہ کے کسی درخت کے ایک ہرے پتے کو اگر کسی نے حسد میں بغض میں اگر توڑ دیا تو اللہ تعالی بروز قیامت اسے جہنم میں 70,000 سال ایسے جلائے گا جیسے آگ میں لوہا پگھلایا جاتا ہے۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ۔ اب یہاں سے اندازہ لگائیے مدینہ منورہ کے کسی درخت کے ایک ہرے پتے کو اگر کوئی حسد میں کوئی بغض میں اگر توڑ تو اللہ تعالیٰ بروز قیامت سے 70,000 سال جہنم میں ایسے جلائے گا جیسے آگ میں لوہا پگھلایا جاتا ہے۔ تو ذرا آپ ہی بتاؤ جب ایک پتا توڑنے والے کی یہ سزا تو یہ سزا شہید اور تیری اس سے بڑی ہار کیا ہو سکتی ہے؟ اے شہید اعظم، آپ کی اس سے بڑی فتح کیا ہو سکتی ہے؟ صرف ہندوستان نہیں، پورے وقت میں، پورے وشو میں جتنے ملک ہیں، ملک کے صوبے ہیں، صوبے کے ضلع، ضلع کی تحصیل، تحصیل کا بنانا، اللہ کے گاؤں، گاؤں کے محلے، محلے کا گھر، گھر کا ایک ایک یزید پلی، تیری اس سے بڑی ہاتھ ہوگی پورے زمین کسی کا نام یزید نہیں ایسا اور بیٹھو بیٹھو جلدی بیٹھو، اسے بچا کے رکھو، شورا کے لیے بچا کے رکھو، ابھی بہت قیمتی قیمتی ہیرے آئیں گے۔ علامہ نسیم صاحب تا دیر قائم رہے، ہماری یہ جماعت تا دیر قائم رہے۔ اللہ کا شکر، یہ لوگ اس علاقے کو انہوں نے سنبھال رکھا انشاءاللہ تعالی۔ اور ایک شعر پڑھ دوں، میں کسی کے حسد میں نہیں پڑھ رہا ہوں، واللہ میں منبر نبی پر ہوں، لیکن شعر پڑھوں گا ضرور، پڑھوں گا ضرور، شعر پڑھوں، پہلے تحت کے شعر سنو۔ شعر پڑھتا ہوں تحت میں، چاہوں تو ترنم میں بھی پڑھ سکتا ہوں، لیکن تحت میں پڑھوں گا، شعر سنو اور بالکل ایک دم تیار رہو کہ زینت مشرقہ ہیں، زینت، ذرا دوہراؤ تو شعر سنو، زینت مشرق قلب زہرا کے چاند، زینت مشرق قلب زہرا کے چاند، اس یاد کر لو، کبھی کام آئے گا۔ زینت مشرقین ہیں، قلب زہرا کے چاند ہیں، اس لیے پیٹتا نہیں سینہ میرے دل میں حسین رہتے ہیں، میرے دل میں حسین رہتے ہیں۔ پہلے آپ کی ولادت بتا دیں، پھر آگے بتاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سگی چچی، سنیں آپ، حضور کی سگی چچی جن کا نام حضرت ام فضل ہے،
کیا نام ہے؟ حضرت ام، جو سرکار کی حضور کی سگی چچی ہے۔ ایک دن رات میں یہ اپنے بستر پہ لیٹی، نیند آئی، ایسا خواب دیکھا کہ پھر پوری رات نہیں سوئی۔ خواب کیا دیکھا؟ حضور کی سگی چچی ہے، نام حضرت ام فضل ہے۔ انہوں نے رات میں خواب دیکھا کہ میرے سامنے آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور حضور کے جسم اطہر کا ایک عظیم حصہ کاٹا جا رہا ہے، اور وہ حصہ کاٹنے کے بعد کاٹنے والے نے آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم پاک کے عظیم حصے کو کاٹ کر کے ام فضل کہتی میں نے خواب میں دیکھا کہ لا کے میری گود میں ڈال دیا۔ کیا ہوا؟ ڈال دیا گیا۔ یہ کس کا خواب ہے؟ حضور کی سگی چچی حضرت ام فضل کا خواب ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اطہر کا ایک عظیم حصہ تراشا گیا، کاٹا گیا، اور اس عظیم حصے کو آپ فرماتی ہیں میری گود میں لا کے ڈال دیا گیا۔ بس میری آنکھ کھل گئی، بے چینی بڑھ گئی، بے قراری بڑھ گئی، پھر نیند نہیں آئی۔ کسی طرح فجر کا وقت ہوا، فجر کے بعد حضور کی سگی چچی حضور کی بارگاہ میں آتی ہیں، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ آج ایسا خواب میں نے دیکھا، پھر اس کے بعد مجھے نیند نہیں آئی۔ حضور اپنی چچی کا خواب سنتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کا وہ شعر یاد رکھو کہ اور کوئی غیب کیا تم سے بھلا جب نہ خدا ہی چھپا، تم پہ کروڑوں درود۔ حضور کی سگی چچی یہ خواب بیان کرتی جا رہی ہے، اور سرکار تبسم فرماتے جا رہے ہیں، حضور مسکراتے جا رہے ہیں۔ آپ کی سگی چچی عرض کرتی ہیں آقا میں گھبرائی ہوں، آپ مسکراتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا چچی یہ خواب جس کی تعبیر بہت اچھی ہے، بہت اچھی ہے۔ عرض کرتی ہے آقا تعبیر کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں ان قریب اللہ رب العزت میری بیٹی سیدہ فاطمہ کو ایک شہزادہ، اور وہ شہزادہ ولادت ہونے کے بعد سب سے پہلے اگر کسی کی گود میں چچی وہ آپ کی گود ہوگی، وہ آپ کی گود ہوگی۔ الحسین شہید پھر وہ گھڑی آتی ہے، پھر وہ لمحہ آیا کہ سرکار امام علی مقام کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ ولادت پاک ہونے کے بعد سرکار خاتون جنت صلاحت اللہ تعالی علیہا ایک سفید رنگ کی چادر میں شہزادے کو لپیٹ کر کے حضرت ام فضل کی گود میں عطا کر دیتی ہیں۔ جہاں شہزادے کے ولادت کی خوشی تھی وہیں اس بات کا غم بھی تھا۔ توجہ ادھر کرو، پورے مکے کا یہ اصول تھا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو محلے کی ذمہ دار خاتون اپنے ہاتھ میں کجروٹا کہہ لو، سرمے دانی کہہ لو، اسے لے کر کے آتی تھی، اس بچے کے آنکھ میں لگاتی تھی، پھر مبارکباد پیش کرتی تھی۔ امام علی مقام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ ایسے ہی روایت مولا کائنات کی بھی تعلق سے ہے اور شہید الشہداء کے تعلق سے بھی ہے کہ حضرت ام فضل کی گود میں سرکار امام علی مقام تشریف فرما ہے۔
تمام محلے کی ذمہ دار خاتون آتی ہیں, چاہتی ہے سرما لگاؤں لیکن آنکھیں نہیں کھلتی ہیں. غم اس بات کا تھا شہزادہ بڑا حسین ہے پر ان کی آنکھیں نہیں کھلتی ہیں. یہ بات ہو ہی رہی تھی اتنے میں رحمت دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں چچی آپ کے ہاتھ کی تعبیر آپ کو مل گئی. انہوں نے کہا مبارک ہو, مل گئی. حضور فرماتے ہیں شہزادہ مجھے دکھایا جائے. آپ کی چچی نے عرض کیا حضور شہزادہ تو بہت حسین و جمیل ہے پر اس کی آنکھیں نہیں کھلتی. حضور فرماتے ہیں میری گود میں ادا کر دو. جیسے ہی آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس گود میں امام علی مقام تشریف لاتے حضرات کیا پتہ چلا شہزادہ اس وقت بھی عاقل ہے, اس وقت بھی شعور ہے. اب آپ ایک اعتراض کریں گے ایک مسئلے کا حل کر دیں. ہمارے جانے کے بعد کچھ لوگ کہیں گے کہ کیا اس عمر کا بچہ بھی باشعور ہوتا ہے؟ ایک اعتراض ہو سکتا. اب آپ کان کھول کر کے سنو. عام بچے جو پیدا ہوتے ہیں عام بچے ان کے لیے ڈاکٹر کا یہ حکم ہے جب بچہ پیدا ہو اسے نہلا دیا جائے تو سب سے پہلے اس بچے کے منہ میں کچھ نہ ڈالا جائے. سب سے پہلے اس کی ماں کا پشتان اس کے منہ میں دیا جائے اور اس ماں کے پشتان میں کئی مہینوں کا جمع ہوا گاڑھا گاڑھا پیلے رنگ کا چند قطرہ دودھ ہوتا ہے. ڈاکٹر کا یہ کہنا ہے کہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے اسے ماں کا دودھ پلایا جائے. وہ دودھ جو کئی مہینوں سے جمع ہے, جس کا رنگ بھی بدلا ہے, بجائے وائٹ کے پیلا ہے, شہد جیسے وہ گاڑھا ہے, اس دودھ کو سب سے پہلے پلایا جائے تو اس دودھ میں اتنی طاقت و قوت ہوتی ہے کہ پوری زندگی اس بچے کے جسم میں اگر کوئی بھی مرض ہو تو اس سے لڑنے کی طاقت و قوت پوری اس دو قطروں